میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالی اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک روز یہ اطلاع ملی کہ سپہ سالار کے باورچی خانہ یعنی کچن مطبخ کا یومیہ خرچ 1000 درہم ہے۔ آپ کو بڑا افسوس ہوا کہ یہ بہت زیادہ ہے۔ آپ نے سپہ سالار صاحب کو اپنے یہاں مدعو کیا، ان کو دعوت دی اور اپنے خدام سے ارشاد فرمایا کہ پرتکلف کھانوں کے ساتھ جوش شریف کا دلیہ بھی تیار کیا جائے۔ سپہ سالار جب دعوت میں حاضر ہوئے تو خلیفہ نے قصداً کھانا رکھنے میں تاخیر اختیار کی کہ بھوک چمکے۔ جب وہ خوب بھوک سے بیتاب محسوس ہونے لگے تو امیر المومنین نے پہلے جوش شریف کا دلیہ آپ کے سامنے رکھا۔ بھوک تو زور کی لگی تھی، جوش شریف کا دلیہ کھانا جب شروع کیا تو کھاتے گئے۔ یہ سب کھلانے کے بعد اب وہ پرتکلف کھانوں کی باری آئی۔ جب وہ کھانے سامنے رکھے گئے تو سپہ سالار صاحب کا پیٹ تو بھر چکا تھا، اب کھاتے کہاں سے؟ وہ کھانے کوئی سے خاص کھائے نہ جا سکے۔ امیر المومنین سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے پرتکلف کھانوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، آپ کا کھانا تو اب آیا ہے، کھائیے۔ سپہ سالار نے انکار کیا اور کہا کہ حضور پیٹ تو دلیے سے ہی میرا بھر گیا۔ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، دلیہ بھی اتنا عمدہ کھانا ہے نا، پیٹ بھی بھر دیتا ہے اور ہے بھی سستا، کہ 1 درہم میں 10 آدمیوں کو سیر کر دے۔ یہ کہہ کر نصیحت کے مدنی پھول کچھ یوں عطا فرمائے، جب آپ دلیے سے بھی گزارا کر سکتے ہیں تو آخر روزانہ 1000 درہم اپنے کھانے پر کیوں خرچ کرتے ہیں؟ سپہ سالار صاحب، خدا سے ڈریے اور اپنے آپ کو زیادہ خرچ کرنے والوں میں داخل نہ کیجیے۔ اپنے باورچی خانے میں جو رقم بے تحاشا صرف کرتے ہیں وہ رضائے الہی کے لیے بھوکوں، حاجت مندوں اور غریبوں کو دے دیجیے۔
میرے آقا سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ سمجھاتے رہے سپہ سالار صاحب کو، اور سمجھانے کا فائدہ یہ سامنے آیا کہ سپہ سالار صاحب نے عہد کیا، یعنی وعدہ کیا لیا کہ آئندہ کھانے میں سادگی اپنائیں گے اور کم خرچ سے کام چلائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، واقعی سمجھانے سے فائدہ ہوتا ہے، اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حکایت میں یہی بات سمجھائی گئی کہ سمجھانے کا انداز اور سمجھانے کا ذہن، یہ آج ہمارا موضوع بھی ہے کہ سمجھانے کے فوائد۔ سمجھانے کے فوائد مسلمان کو نہیں ہو سکتے، یہ کہنا ہی نادانی ہے۔ وہ کہتے ہیں یار اس کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، بڑے میں بڑا فائدہ کیا یہ نہیں ہے کہ اگر آپ سمجھانے میں مخلص ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے سمجھا رہے ہیں اور شرعی تقاضے پورے کر کے سمجھا رہے ہیں، تو سمجھانے کا آپ کو ثواب ملے گا۔ خود ثواب ملنا خود ایک فائدے سے خالی نہیں ہے، پھر اس نے اگر عمل کر لیا تو ایک عظیم الگ فائدہ۔ ضروری نہیں کہ اس وقت عمل کرے، بعض اوقات بندہ سوچ کے جاتا ہے اور سوچتا ہے تو پھر اس کا ذہن کام کرتا ہے کہ یار بات تو تھی، کہ جب ہمارا رب تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ جو سلیم الطبع ہوتے ہیں، اچھی نیچر کے لوگ ہوتے ہیں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ سمجھتے ہیں۔ اب آپ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی یہ معاملہ دیکھ لیجئے نا، کہ آپ نے اپنے سپہ سالار کے جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے ڈائریکٹ چڑھائی نہیں کر دی۔ ہمارے یہاں سمجھانے کے انداز پر کلام کیا جا سکتا ہے کہ سمجھانے کے فوائد تو ہیں، لیکن کیا ہم سمجھانے کا وہ انداز اختیار کر پاتے ہیں جس سے فائدہ ہو؟ والد صاحب کو یہ شکایت ہے کہ میں سمجھاتا ہوں، میرا بیٹا سمجھتا نہیں ہے۔ ماں کو یہ شکایت ہے کہ میں سمجھاتی ہوں، میری بیٹی سمجھتی نہیں ہے، میری اولاد سمجھتی نہیں ہے۔ استاد کو شکایت ہے، شاگرد نہیں سمجھتا۔ سپروائزر کو، نگران کو، ذمہ دار کو یہ شکایت ہے کہ میرا ماتحت نہیں سمجھتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ اس کے نہ سمجھنے کا معاملہ ہے، اس کو ہم دوسرے مرحلے میں لیتے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہم یہ لیتے ہیں کہ ہم نے سمجھانے میں کیا طریقہ اختیار کیا۔ کہتے ہیں کہ بعض اوقات غلطی اتنی بڑی نہیں ہوتی، اس کی اصلاح کا انداز اس سے زیادہ غلط ہوتا ہے، جو معاملہ خراب کر دیتا ہے۔ اب آپ کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں اور سمجھا بھی ان کو 4 آدمی کے بیچ میں رہے، جبکہ بات انفرادی ہے، اور اس کو 4 افراد کے بیچ میں بیٹھ کر جب آپ سمجھائیں گے تو اس کی جو توجہ ہے، ذرا غور کیجئے، اس کی جو توجہ ہے وہ آپ کی سمجھانے والے جملوں کی طرف کم، اپنی 4 آدمی کے بیچ میں ہونے والی بے عزتی کی طرف زیادہ ہوگی۔ آپ اس کو سمجھا تو رہے، وہ سر بھی ہلا رہا ہے، مگر اس کی جو توجہ ہے نا وہ اس 4 افراد کی طرف زیادہ ہے جو اس کی اس بے عزتی کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر آپ سمجھا رہے جارحانہ انداز میں۔ اب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھایا اور بڑا پریکٹیکل انداز اختیار کیا کہ پرتکلف کھانے بھی تیار کیے اور جوش شریف کا دلیا بھی تیار کیا، کھلا کر سمجھایا ہے، اور بڑی حکمت عملی اور عقلی دلائل کے ساتھ سمجھایا ہے۔ سمجھانے کے فوائد ہیں۔ ہمارے ساتھ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ ہمیں سمجھانا نہیں آتا۔ اگر ہم درست سمجھائیں تو سمجھانے کے فوائد سامنے آتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے آ کر بدکاری کی، جب اجازت مانگی
اب اتنا زبردست یہ ایک سوال تھا کہ مجھے بدکاری کی اجازت دیجیے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان بھی موجود ہیں اور ان کو حیرت ہو رہی ہے۔ اب میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھانے کا کیا انداز اختیار کیا، یعنی ہم جیسا شخص ہو تو کیا حال کرے، اور اس کا چار آدمی کے بیچ میں کیا حال ہو، مگر مدبر اعظم رسول محتشم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کو اپنے قریب کیا، اب سمجھایا اس کی تفہیم کی کہ دیکھو جس کام کی تم مجھ سے اجازت لے رہے ہو، اگر وہ کام کو تمہاری ماں کے ساتھ کرے تو تمہیں اچھا لگے گا؟ کہا نہیں، خالہ کے ساتھ کرے، بہن کے ساتھ کرے، یوں بتدریج اسے رشتے گنتی کروا کر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ تمہیں اچھا لگے گا؟ نہیں۔ تو تم جو کام کرنے کی مجھ سے اجازت مانگ رہے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، وغیرہ وغیرہ، خلاصہ عرض کر رہا ہوں روایت کا۔ تو یہ بیان کر کے جب اسے سمجھایا، پھر اس کے لیے دعا کی۔ کہتے ہیں کہ جب تک وہ زندہ رہا اس کے دل میں پھر یہ خیال نہ آیا، سمجھانے کا انداز۔ پھر ہم سمجھاتے ہیں تو بعض اوقات وہ غلطی ہوتی ہی نہیں جس پر ہم اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، یعنی ہم نے کہیں سے سنی ہوئی ہوتی ہے بات، ہم نے کہیں سے بات سنی ہوئی ہوتی ہے۔ ایک تو سمجھانا بڑی عمدگی کے ساتھ ہوتا ہے، حکمت عملی کے ساتھ ہوتا ہے، دلائل کے ساتھ ہوتا ہے۔ بس کہہ دیا نا، یہ سمجھانے کا انداز درست نہیں ہے۔ بس کہہ دیا نا، آگے نہیں، میں نے کہہ دیا بات ختم، یہ نہیں۔ سمجھائیے، سلیم الطبع، اچھی فطرت، اچھے نیچر کے لوگ سمجھنے والے، ماننے والے ہیں، ایسا نہیں کہ ماننے والے، سمجھنے والے معاشرے میں ہے ہی نہیں۔ ہمارا جارحانہ انداز اگلے کو سمجھنے کی پوزیشن میں لاتا ہی نہیں ہے۔ ہمارا حکمت بھرا انداز، محبت بھرا انداز، بعض اوقات رونے والا انداز، جی ہاں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر والد اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے آنسو بہا دے گا تو اللہ کی رحمت سے بیٹے کے دل میں مزید باپ کی محبت پیدا ہوگی، ہمدردی پیدا ہوگی کہ میں نے اتنا ستایا کہ میرے والد صاحب رو پڑے، ماں رو پڑی، مگر وہ رونا چیخنے چلانے کے ساتھ نہ ہو، ایک درد کے ساتھ ہو، ایک کڑھن کے ساتھ ہو، اصلاح کے ساتھ ہو، اللہ کی رضا کے لیے بھی ہو۔ اب والدین کو جو اولاد سے شکایت ہے اس میں بنیادی طور پر شکایت یہ ہوتی ہے کہ میری اولاد میری مانتی نہیں ہے۔ am I right؟ میری اولاد میری مانتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو ماننی چاہیے آپ کی بات، مگر آپ خود دیکھیے کہ آپ کو غصہ کس بات پر آ رہا ہے کہ یہ میری بات نہیں مانتا۔ کبھی اس بات پر غصہ آیا کہ یہ میرے رب کا حکم نہیں مانتا؟ آپ کی نافرمانی کی، آپ کو غصہ آیا، آپ کی نافرمانی کی، بات نہیں مانی، آپ کو غصہ آیا۔ یہی آپ کی اولاد آپ کے رب کی نافرمانی کر رہی ہے مگر آپ کو غصہ نہیں آ رہا، تو آپ کو اولاد کی اطاعت چاہیے اور ہونی چاہیے۔ اولاد کا کام ہی ماں باپ کی اطاعت کرنا ہے، اس کی بات ماننا ہے، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف بات نہیں کرتے۔ لیکن ہم بھی تو دیکھیں نا کہ ہمیں بھی تو جو اطاعت چاہیے اپنی اولاد کی وہ محض اپنی ہی بات تو چاہیے کہ میرے آگے سر جھکا کے بیٹھا رہے، میری ہاں میں ملاتا رہے، میں جو بولوں بس وہ کر دے، مگر آپ کی اولاد آپ کے سامنے آپ کے رب کی نافرمانی کر رہی ہے، آپ کو غصہ نہیں آ رہا۔ آپ کے بچوں کی امی آپ کے رب کی نافرمانی کر رہی ہے، آپ کو غصہ نہیں آ رہا۔ تو ان چیزوں پر ہمیں غصہ نہیں آتا، ان چیزوں پر کبھی بات نہیں کرتے کہ بیٹا اللہ کی نافرمانی مت کرو۔ اپنی بات نہ ماننے پر آپ کو غصہ آ رہا ہے اور آپ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ یہ میری بات نہیں مانتا، اور آپ پھر جو سمجھانے کا جو انداز اختیار کرتے ہیں وہ بڑا جارحانہ ہوتا ہے، مار پیٹ والا بھی ہوتا ہے۔ سختی کرنے کی ماں باپ کو اجازت ہے مگر ایک سٹیج پر آ کر ہے، اور اس کے بھی کچھ اصول بنے ہوئے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اسے اللہ کی نافرمانی کرنے سے ہی روکیں گے
تو آٹومیٹیکلی اس میں آپ کی اطاعت آ جائے گی کہ جب وہ رب کی نافرمانی سے بچے گا تو آپ کی نافرمانی کرنے میں بھی رب کی نافرمانی ہوگی. تو جب اس کو اللہ کی نافرمانی کا خوف ہو جائے گا کہ میں نے رب کی نافرمانی نہیں کرنی, تو آٹومیٹیکلی یہ آپ کی اطاعت میں آ جائے گا. لہذا سمجھانے کے انداز میں دل کا جلنا اور اللہ کی رضا کے لیے دل کا جلنا بہت ضروری ہے. تو انشاءاللہ فوائد ہوں گے. پھر جو بات آپ سمجھانا چاہ رہے پہلے خود تو بچے. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے سپہ سالار کو جوش شریف کا دریا کھانے پر سمجھایا کہ یہ اس سے بھی تو پیٹ بھر جاتا ہے, اور زائد اخراجات سے جو ان کو روکنے کی کوشش کی, تو غور طلب بات یہ ہے کہ خود سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذات پر یہ نافذ کرتے تھے, سادگی نافذ کرتے تھے, اپنی ذات پر اخراجات نہیں کرتے تھے. ایون کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو جب خلافت ملی نا, آپ نے پروٹوکول جو ہوتا ہے نا, ایک گورنر کے پاس, ایک خلیفہ کے پاس, ایک امیر المومنین کے پاس, ایک رولر کے پاس ایک پروٹوکول ہوتا, آپ نے اپنا پروٹوکول ختم کر دیا. حفاظتی امور کے تحت آپ کا باقاعدہ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ تھا, حارسین تھے, حفاظتی امور کا پورا شعبہ تھا, نو ڈاؤٹ. اس شعبے کے جو اس شعبے کے جو نگران تھے, یعنی چیف سیکیورٹی جس کو کہے, سیکیورٹی آفیسر جس کو کہے, آپ نے سیکیورٹی آفیسر بھی اس کو رکھا تھا جو نمازی تھا, قرآن کی تلاوت کرنے والا تھا. یہ خاص آپ نے اہتمام کیا تھا, اس کو سیکیورٹی آفیسر رکھا تھا. تو جو پروٹوکول ہوتا ہے نا, پروٹوکول, اتنے لوگ آتے ہیں تو پھر یہ کرتے ہیں, تو جناب دروازہ کھولنے والا الگ, نارملی طور پر ہمارے اس طرح کے پروٹوکول ہوتے ہیں, دروازہ کھولنے والا الگ. اچھا, یہ اہتمام ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ آئیں, ایک بزرگ آتے ہیں, عالم صاحب آتے ہیں, ایک پیر صاحب آتے ہیں, کوئی معزز دینی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. جب وہ آتے تو کوئی آگے بڑھ کر ان کی عزت میں, ان کی محبت میں, ان کی تعظیم میں دروازہ کھولتا ہے, بٹھاتا ہے, کوئی کرسی لا کر دیتا ہے, یوں کوئی اہتمام کرتا ہے. دیر از اے ڈفرینٹ, یہ الگ چیز ہے. کو والد کے لیے, جیسے والد صاحب آگے, بیٹے نے دروازہ کھولا تو والد نے بیٹے سے پروٹوکول ڈیمانڈ نہیں کی تھی. مگر ہمارے یہاں تو کچھ سرمایہ زیادہ آ جائے یا منصب زیادہ آ جائے تو باقاعدہ پروٹوکول کا ایک پورا سسٹم بنا ہوا ہے, اور اس کے اوپر اخراجات ہوتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. سلام کرنے والے الگ ہوں گے, دروازہ کھولنے والے الگ ہوں گے. جی ہاں, یہ مطلب ہمارے یہاں کیا ہے کیا نہیں ہے, اس کو تو میں کیا بحث کروں. اگر حقیقی طور پر اگر کوئی بھی اس وقت دنیا میں ترقی کرنا چاہتا ہے, اپنی منصب کو بہتر طریقے سے گزارنا چاہتا ہے, جو بھی اس کا منصب ہے, اس کو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو ایک بار پڑھ لینا چاہیے, اور مکتبۃ المدینہ سے کتاب طلب کرنی چاہیے جس کا نام ہے عمر بن عبدالعزیز, حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 425 حکایات. پھر دیکھیے زندگی میں کیسا مدنی انقلاب آتا ہے. یہ کتاب خود ہمیں سمجھا رہی ہے, اور اس کتاب کو پڑھیں, انشاءاللہ اس کتاب کا سمجھانا ہمیں فائدہ دے گا. تو آپ نے خود اپنی زندگی پر یہ نافذ کیا. جب آپ کے سامنے قیمتی گھوڑے رکھے گئے, جب آپ کو خلافت ملی, تو آپ نے قیمتی گھوڑے بیت المال میں ڈال دیا, کہا کہ میرا وہ پرانی سواری میرے لیے بہتر ہے, اور سب کو فارغ کر دیا. کوئی پروٹوکول سسٹم نہیں تھا. کھانے پینے میں سادگی تھی, پہننے اوڑھنے میں سادگی تھی, رہنے سہنے میں سادگی تھی. ہمارے یہاں تو منصب ملنا چاہیے, سب بدل جاتا ہے. اور بعض اوقات کہہ سکتے ہیں مال مفت دل بے رحم, عوام کا مال ہے, لوگوں کا مال ہے, کھاؤ پیو موج کرو. سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت المال کا یہ خرچہ بھی گوارا نہ تھا, اور آپ نے سپہ سالار کو بلا کر سادگی کا درس دیا, سادگی اختیار کرو. جب جوش شریف کا دریا کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے, اور 10 روپے کے اندر اگر مطلب کہ 1 روپے میں اگر 10 آدمی کھا لیتے ہیں, مثال دی ہے, تو کیا ضرورت ہے اتنا مہنگا کھانا بنانے کی اور کھلانے کی اور یہ سب کچھ کرنے کی. اور اسلام نے بھی میٹھے میٹھے اسلام بھائیو سادگی کا ہی درس دیا ہے ہم کو. اللہ تعالیٰ ہمیں سادگی عطا فرمائے. ہمارے خلفائے راشدین نے سادگی ہی تو اختیار کی تھی, سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سادگی ہی تو اختیار کی تھی. تو رب کریم ہماری زندگیوں میں سادگی عطا فرمائے. خود ہم سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہی نا, تیری سادگی پہ لاکھوں, تیری عاجزی پہ لاکھوں,
ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے، ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے، کھانا تو دیکھو جو کی روٹی، بے چھنا آٹا تو روٹی بھی موٹی، اس پر شکم بھر روز نہ کھانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ سادگی آپ کے اور ہم سب کے گھروں میں آ جائے نا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور قناعت نصیب ہو جائے، یہ جو تنگ دستی کا جب رونا روتے ہیں نا وہ کسی حد تک کم ہو جائے گا، امیر بھی خوش رہے گا، غریب بھی انشاءاللہ شاکر رہے گا، یا اس کو اچھی طرح صبر نصیب ہو جائے گا۔ تو یہ ضمن بات چلی تھی، مگر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم جسے سمجھانے کے لیے جا رہے ہیں خود اپنی ذات پر دیکھیے کہ اب ایک باپ بیٹے کو سمجھانے کے لیے بیٹا ہے، بیٹا سگریٹ مت پیا کر، اس کے ہاتھ میں بھی سگریٹ ہے، اب بیٹے پر کیا اثر پڑے گا؟ یہ تمباکو اور یہ ٹوبیکو یہ پتی والی چیزیں مت کھایا کر، اب وہ خود ہی مطلب کہ وہ گٹکی اور پتی والے پان اور اس طرح کی چیزیں چڑھا رہا ہے، کیا سے فرق کرے گا؟ بیٹا کولڈ ڈرنک مت پیو، اس پہ یہ نقصان ہوتا ہے، اب وہ دیکھ رہا ہے کہ والد صاحب خود کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں، بچوں کی امی کو سمجھا رہے ہیں بے پردگی مت کر، اور وہ دیکھ رہی ہے کہ یہ خود ہی اجنبی عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر مذاق کر رہا ہوتا ہے، ان کے ساتھ بلا اجازت شرعی باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ ماں بیٹی کو سمجھائے کہ بے پردگی مت کر، بیٹی دیکھتی ہے کہ ماں خود بے پردگی کر رہی ہے۔ اللہ حاصل کیا، اس پر آپ غور کرتے چلے جائیے۔ تو جو بات سمجھا رہے ہیں پہلے ان باتوں کو اپنی ذات پر امپلیمنٹ کریں۔ میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ سے کوئی عادت نہیں چھوٹ رہی، اب جیسے میں نے سگریٹ کی مثال دی، اب اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہے کہ بیٹا سگریٹ مت پیو، اور بیٹا دیکھ رہا ہے کہ والد صاحب تو سگریٹ پی رہے ہیں، تو اس پر میری یہ مدری التجا ہے کہ یہ غلط ہے، باپ والد کو بھی سگریٹ نہیں پینی چاہیے، ٹھیک ہے، صحت کے لیے نقصان دہ اور اس کے نقصان ہی نقصان ہے، کوئی بھی ایک فائدہ نہیں ہے سگریٹ پینے کا۔ لیکن اب یہ دیکھیے کہ والد صاحب سگریٹ پینے کے عادی ہو چکے اور ان کی صحت کو نقصان ہو رہا ہے، اور والد صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ بیٹا دیکھو میں تو نقصان اٹھا رہا ہوں، دعا کرو میری عادت چلی جائے، مگر آپ تو نہیں پیو۔ تو اب یہ سمجھانے کا اب یہ انداز ہوگا نا، تو بیٹے کو یہ ریئلائز ہوگا، وہ سمجھ جائے گا کہ والد صاحب خود اس عادت سے بیزار ہیں، ایسا نہیں کہ والد صاحب شوق سے یہ سگریٹ پی رہے اور مجھے منع کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ کو اپنے انداز سے سمجھانا پڑے گا۔ یہ میں نے ایک قدم آگے کی بات کی، اول تو یہ کہ وہ چیز ہونی نہیں چاہیے، اب نہیں نکل رہی عادت، اور بیٹا بھی اس عادت میں مبتلا ہو رہا ہے، باپ چاہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو سمجھائے، تو یا تو کوئی تیسرے فرد کے ذریعے آگے بڑھائے، یہ سمجھانے کے کچھ مدنی پھول ہیں، کوئی تیسرے آدمی کو آگے بڑھائے، یار آپ ذرا میرے بیٹے کو سمجھا دو کہ دیکھو یار آپ کے والد صاحب کی عادت دی جا رہی ہے، یار آپ بھی کیوں اس میں مبتلا ہو رہے ہو۔ تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ترکیب بن جائے۔ سمجھانے کو چھوڑنا نہیں چاہیے، یہ نہیں سمجھتا، مایوس نہیں ہونا چاہیے، یہ یاد رکھیے گا، مایوس نہیں ہو۔ شیطان جب بہکانے سے مایوس نہیں ہوتا تو ہم ہدایت کے مدنی پھول دینے سے کیوں مایوس ہو جائیں؟ اللہ تعالیٰ کب دل پھیر دے ہم نہیں جانتے۔ جب سمجھاتے ہیں نا تو اس کے فوائد کتنے زیادہ ہوتے ہیں، میں آپ کو اس کے کچھ بتا، ابھی جیسے کہ نیو ایئر نائٹ 31 دسمبر کو دعوت اسلامی والوں نے کیا کیا، پہلے سے ہی سمجھانا شروع کر دیا، دلائل دیے کہ دیکھیے اس کے یہ نقصانات ہیں، اس کے یہ نقصانات ہیں، حادثہ اور اموات، زخمی ہونا، محتاج ہونا، پھر حقوق العباد، فائرنگ پر، تو یہ آتش بازی پر، تو ہلے گلے ہلڑ بازی پر، بہت ساری چیزوں پر بہت دلائل دے کر پھر ایویڈینس دیے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کسی کی جب اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں تو بات کی تصدیق کیے بغیر مت سمجھائیے۔ جب آپ اس کو تصدیق کیے بغیر سمجھانے بیٹھیں گے تو خود آپ کا معیار خراب ہوگا اگر آپ کی بات غلط ثابت ہوئی تو۔ بعض لوگ صرف سنی سنائی بات پر ایک سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ایک شخص کو کسی کا فون آیا اور کہا کہ آپ فلاں بول رہے ہیں، جی میں فلاں بول رہا ہوں، آپ سے یہ امید نہیں تھی،
بھائی جان کیا ہو گیا؟ آپ فلاں شہر گئے اور آپ نے جا کر یہ تقریر کی، آپ کو یہ بولنا چاہیے تھا. بڑا افسوس ہوا یار، میں تو آپ کو بہت سمجھدار آدمی سمجھتا تھا کہ آپ ایسی بات نہیں کر سکتے، اور آپ نے اتنی ہلکی بات کی یار وہاں جا کر لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر. بڑا افسوس ہوا مجھے آپ سے، مطلب امید نہیں تھی آپ سے. وہ اگلا فون پہ وہ اکا بکا رہے گا، کہہ رہے بھائی تم کس شہر کی بات کر رہے ہو، کون سی بات کر رہے ہو؟ کہا میں فلاں شہر کی بات کر رہا ہوں اور یہ بات کر رہا ہوں. سامنے سے اس نے جواب دیا، بھائی جان 2 سال ہو گئے میں اس شہر میں گیا نہیں ہوں. اب وہ غلط فہمی ہوئی ہوگی، ارے 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 حضور معذرت معذرت، وہ فون رکھ دیا. اب وہ جس نے فون اٹینڈ کیا، جس کو اتنی ساری باتیں سننی پڑی، اب اس کے ذہن میں سامنے والے کا کیا معیار رہا کہ یار اس کو کوئی بات کرنے کی تمیز ہے یا نہیں ہے. ہمیشہ یاد رکھیے گا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، والدین بھی یاد رکھے، استاد بھی یاد رکھے، مبلغ بھی یاد رکھے، جو بھی آپ کسی کی اگر اصلاح کرنے جا رہے ہیں اور اس کو سمجھانے جا رہے ہیں، اس کی کسی غلطی پر پوائنٹ آؤٹ کرنے جا رہے ہیں، تو نرمی، پیار، محبت، شفقت، انفرادی کوششوں کے ساتھ ساتھ یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ آپ جس بات کو سمجھانے جا رہے ہیں اس کی تصدیق کر لینی چاہیے کہ وہ بات ہے بھی یا نہیں. ورنہ وہ بات اگر نہیں ہوئی اور آپ سمجھاتے رہے اور جب اس کو موقع ملے کہے گا میں نے جب یہ کیا ہی نہیں تھا کیوں مجھے سمجھا رہے. تو بات کی تصدیق کرنا بہت ضروری ہے، یہ یاد رکھیے گا. آپ دیکھیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ لباس بھی درست نہیں ہے، بال بھی بکھرے ہوئے ہیں اور درست صفائی ستھرائی کا اہتمام نہیں کیا انہوں نے. تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے پہلے کہ انہیں یہ سمجھاتے، آپ نے ارشاد فرمایا کیا تمہارے پاس مال ہے؟ اسے جواب دیا ہاں. کون سا مال ہے؟ پھر اس نے اپنا مال گنتی کیا کہ بھیڑ بکریاں وغیرہ، یہ بھائی وہ مطلب نارمل تھے، غلام بھی ہیں، اونٹ وغیرہ بھی ہیں. اب جب پتا چلا نا کہ یہ ہے، مطلب یہ کر سکتا ہے، اس کے پاس وسعت ہے، اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے جب اللہ نے تمہیں مال و دولت عطا کیا ہے تو اس کا اثر تم پر نظر آنا چاہیے. ایک میں نے ایک روایت کا حصہ بیان کیا ہے کہ ہمیشہ بات کو تصدیق کر لینا چاہیے کہ یہ بات اس میں ہے بھی یا نہیں ہے. ایک وقت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ان میں کچھ مسلمان بھی تھے اور کچھ یہ کہ غیر مسلم بھی تھے. وہ صلح پر معاہدہ کرنے کے لیے آئے تھے. اب وہ بغیر سلام کیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے. اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا آپ مسلمان ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں. جن سے پوچھا انہوں نے کہا جی ہاں. پھر فرمایا سلام کیوں نہیں کیا؟ اس پر وہ فوراً کھڑے ہوئے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سلام عرض کیا اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا. آپ دیکھیے تصدیق ہو رہی ہے. اس طرح کے میں وہ کئی واقعات بیان کر سکتا ہوں جس میں تصدیق کی جاتی ہے. خلفائے راشدین کے واقعات بھی ملیں گے، بہت سارے واقعات ملیں گے. تو تصدیق کرنے کا ایک طریقہ کار جو شریعت کے دائرے میں ہو، اگر آپ تصدیق کرنے کے لیے ان راستے کو اختیار کریں گے جو قرآن نے جس کو منع کیا ولا تجسسو کہہ کر اور عیب نہ ڈھونڈو تو ہم گناہ گار نہ ہو جائیں. ہر ایک کا ایک اپنا دائرہ کار ہوتا ہے تصدیق کا، نا تصدیق کا. تو جو بھی بات کرنی ہے وہ ایتھنٹیکیٹ ہو، تصدیق شدہ ہو. اب آپ آئیے میں آپ کو جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، دعوت اسلامی نے نیو ایئر نائٹ پر سمجھانے کی کوشش کی. جو سمجھانے کے فوائد سامنے آئے وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. اب جب سمجھانے کی کوشش کی تو پچھلے سارے واقعات سامنے ہیں. اگلے جو ہو رہے ہیں خبریں آ رہی ہیں جناب شراب اتنی بک گئی، یہ اتنا ہو گیا اتنا ہو گیا. تو ایک ماشاءاللہ امیر علیہ سنت اپنے درد کے ساتھ، اپنے قرآن کے ساتھ، دعوت اسلامی کے مبلغین نے ساری مل کر کوشش کی کہ کسی صورت اس تباہی پر اپنے طور پر جس حد تک قابو پا سکتے ہیں قابو پائیں. تو الحمدللہ میری اطلاع کے مطابق جو اس وقت آپ کے سامنے بھی میں لا رہا ہوں کچھ نہ کچھ فرق پڑا. میری اطلاع میں نہیں تھا باہر، آپ کے سامنے تھا، تو مدنی چینل پہ بیٹھے ہوئے تھے 31 دسمبر کو 31 دسمبر کو. لیکن ایک پبلک ویوز سامنے آئے
کہ کچھ نہ کچھ فرق پڑا. بعض شاید ہو سکتا ہے یہ کہے کہ یار کوئی فرق نہیں پڑا, تو ہو سکتا ہے ان کے یہاں فرق نہ پڑا. وہ کہہ رہے ہیں تو میں نہیں کہتا وہ غلط ہی ہوں گے, مگر جنہوں نے فرق محسوس کیا ان کے بھی ہم آپ کو تاثرات بتائیں گے. پھر سمجھانے کے فوائد جو ہاتھوں ہاتھ ہمیں ملے. جب 31 دسمبر کو مدنی مذاکرہ ہوا, اس سے پہلے سنت ہمارا بیان ہوا, اس سے پہلے پیر کو یعنی جمعرات کو 31 دسمبر تھی, 31 دسمبر, اور پیر کو پورا سلسلہ ہوا تھا جس میں ان چیزوں سے روکنے کی بھی کوشش کی گئی. تو ایک کوشش کی گئی, سمجھانے کی کوشش کی گئی, وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. تو سمجھایا گیا. امیر اہل سنت جب مدنی مذاکرہ فرما رہے تھے اور جب سمجھانے کی کوشش فرما رہے تھے, اور اس طرح مبلغین وغیرہ سب مل کر سوال جواب کا سلسلہ شروع تھا, اس وقت جو کالیں آئی ہمیں, جو ہاتھوں ہاتھ سمجھ کر جنہوں نے کالیں کی, دیکھیں ہر ایک کال ملتی نہیں ہے, ہر ایک کال کرتا نہیں ہے, مگر جنہوں نے کالیں کی اس سے پتہ چلتا ہے کہ سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. آئیے آپ کو وہ مدنی گلدستہ دکھاتا ہوں اور وہ کالیں سنواتا ہوں. ایک ایس ایم ایس موصول ہوا, میں نے آپ کا بھی چینل دیکھا اور حضرت صاحب کی آواز سنی. میرا آج شب شراب نوشی اور فائرنگ کرنے کا پکا ارادہ تھا, الحمدللہ میں نے توبہ کر لی ہے. الحمدللہ. میرے لیے دعا کیجئے کہ نیک بن جاؤں. ماشاءاللہ, مبارک ہو. ابھی ہمارے ایک ذمہ دار اسلام بھائی یہاں تشریف لائے تھے اور بتا رہے ہیں کہ ہمارا علاقہ جو مجید کالونی لانڈی کی طرف ہے, تو وہاں سے ہم باقاعدہ پوری گاڑی بھر کر ان نوجوان اسلام بھائیوں کی لائیں جو پچھلے سال اس طرح کی الٹی سیدھی محفلوں میں گئے تھے. آج الحمدللہ وہ فیضان مدینہ میں 20 سے 25 اسلام بھائی موجود ہیں. سبحان اللہ, خوش آمدید, خوش آمدید, خوش آمدید. مرحبا مرحبا. پاک روحیں پاک جگہ پر جمع ہوئی جاتی ہیں. ماشاءاللہ, کیا بات ہے مدینہ. باقی اب جو ہاتھ میں نہیں آتے اللہ ان کو بھی ہدایت دے. آمین آمین. ماشاءاللہ. ویسے لانڈی مجید کالونی نے دل جیتا. یہ پوری یار وہ بس بھر کے یا ویگن بھر کے لے آئے یار پچھلے سال جنہوں نے, تو اللہ کرے انہوں نے توبہ بھی کر لیو تو توبہ کر لیں. اور اگر یہ رکنا چاہیں تو میں ان عیسائی بھائیوں سے ملاقات کی بھی سعادت حاصل کروں. سبحان اللہ. مجھے مزہ آیا نا, توبہ کرنے والا کس کو اچھا نہیں لگے گا یار, ہے نا. تو اگر یہ چاہیں تو, اگر یہ روزہ رکھنا چاہیں تو ان کے ساتھ میں سحری بھی کروں گا انشاءاللہ. چند کالز ایک ساتھ. میں کراچی سے عظیم پورہ سے بات کر رہا ہوں. میرا نام عبد الرحمان ہے اور میں ہر سال یہ کرتا تھا فیرنگ کا سلسلہ, لیکن اس سال میں نے گھر پہ بیٹھ کے بابا جی کی بات مار کے چارپائی پہ بیٹھ کر اب بابا جی کا پروگرام دیکھ رہا ہوں. محمد شریعہ رفتاری فرام ساؤتھ افریقہ جوہانسبرگ. میں نے مدنی مذاکرہ دیکھ کے نیت کی کہ میں اس سال نیو ایئر نائٹ نہیں مناؤں گا انشاءاللہ عز و جل. سلیم رضا تاری جرمنی سے بات کر رہا ہوں, اور ہمارے یہاں پر آج جو ہے نا بالکل ہی بہت حالت خراب ہے, اور لوگ جو ہے نا تیاری میں لگے ہیں اپنے, اور اللہ کی رحمت سے سرکار کے صدقے میں الحمدللہ میں مدنی چینل دیکھ رہا ہوں. جی میں محمد کاشف بات کر رہا ہوں مدینہ الاولیاء ملتان شریف. میں آج مغرب سے پہلے اپنے دوستوں کے ساتھ پلان تھا کیوری پارٹی. افسر عمران بھائی کا میں نے اچانک بیان سنا, تو اس کے بعد میں نے اور میرے دو دوستوں نے ہم نے وہی ٹکٹ پھاڑ کے اور مدنی چینل پر. میں جہانگیر اطاری ممبئی سے عرض کر رہا ہوں. میں ابھی اپنے آپ کو ایک روم میں لاک کر کے یہ کال ریکارڈ کروا رہا ہوں. باہر اتنی لاؤڈ میوزک لگی ہے کہ ہم لوگ سارے کھڑکی دروازے بند کر کے مدنی چینل دیکھ رہے ہیں. دعوت اسلامی کا احسان ہے جس نے ہمیں مدنی چینل گھروں میں دیا تاکہ ہم یہ فحاشیوں سے بچ سکے. اللہ مدنی چینل کو آباد رکھے اور آپ کو ہمیشہ خوش اور سلامت رکھے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ چند مثالیں تھیں جو الحمدللہ سمجھانے کے جو فوائد سامنے آئے. اچھا ہوا کیسا دیکھیں نا, ماشاءاللہ اسلامی بھائیوں نے اپنے دروازے کھڑکیاں بند کیے. دیکھ کتنی میں ذہن سازی دیکھی ہے. میرے پاس پوری ڈیٹیل ہے کہ کیا کیا خرابیاں ہوئیں. پلیز یہ مطلب آپ کو غلط فہمی کا بھی شکار نہ ہو جائے کہ یار یہ بول تو رہا ہے, لگتا ہے اس کو پتہ کچھ بھی نہیں ہے. نو ڈاؤٹ یہ ساری خرابیاں بھی میرے پاس موجود ہیں کہ جو نیو ایئر نائٹ پر ہوئی, اور ابھی فی الحال اس کا میرے پاس بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. یہ انشاءاللہ کسی اور وقت. آج جو میری نیت تھی وہ حوصلہ افزائی کی تھی. دیکھیے امیر اہل سنت کو پتہ چلا کہ مجید کالونی کے اتنے عاشقان رسول آئے جو چھوڑ کر آئے. اب حوصلہ افزائی دیکھیے, اس سے سمجھانے کے فوائد بڑھ جاتے ہیں کہ آپ نے کسی کو سمجھایا اور اس نے آپ کی اس بات کا نوٹس لیا اور وہ رک گیا ہے, تو آپ اس کا
اس کو یہ ظاہر کرے یار آپ کی بات ماننے سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے سچے انداز میں، تو یہ اس کی اصلاح کے لیے مزید فوائد. آپ کے اگر بچہ آپ کی کوئی اچھی سی بات مان لیتا ہے تو آپ بڑی خوش دلی کے ساتھ حوصلہ افزائی کریں، پیٹ تک واہ بیٹا واہ، شاباش، مدینہ مدینہ کر دیا، ماشاء اللہ. اور کچھ ہے تو تحفہ وغیرہ دے دے، بیٹے کو تحفہ دے، ضرور سب باہر بانٹیں گے، بیٹی کو تحفہ دے. آپ نے کچن کے کام پر بیٹی کو سمجھایا ہے، یا گھر کے کسی کام کاج پہ بیٹی کو سمجھایا ہے، صفائی ستھرائی پر بیٹی کو سمجھایا ہے، نہیں کرتی تھی بیچاری، اب آپ نے سمجھایا اور اس نے پہلی مرتبہ یا چلو شروع کیا تو اب آپ بولو کہ ہاں ماشاءاللہ واہ واہ، تو امی بولے کیا ماشاءاللہ کیا واہ واہ کر رہے ہو، کتنا سمجھا، اس کے بعد اس نے کیا کرتی تھوڑی ہے. اب یہ امی کی غلطی ہے، اب اس کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے تو ماں کو چاہیے کہ اس کی حوصلہ افزائی میں اپنا کوئی حصہ ملا لے، پارٹنر بن جائے. اس سے بچے کے اور حوصلہ بڑھے گا اور وہ کام کرے گا. یہی ہے سمجھاتے ہیں، مگر حقیقت یہ کہ سمجھانے کے حوالے سے بھی ہماری اپنی تربیت کی کمی ہے. آپ دیکھیے امیر سنت نے کسی کھل کر حوصلہ افزائی کی، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، روزہ رکھے تو میں ان کے ساتھ سحری کرنا چاہتا ہوں وغیرہ وغیرہ. اس سے کیا حوصلہ بڑھتا ہے اور توبہ کی طرف آدمی مائل ہوتا ہے، اصلاح کی طرف مائل ہوتا ہے. اللہ کرے کہ یہ ادائیں ہمیں اپنانے کی سعادت نصیب ہو جائے. اب یہ 12 جب بجنے والے تھے ہمارے یہ 31 دسمبر کو، خوبصورت انداز دیکھے دعوت اسلامی کا، جہاں بھی ہے اس میں کہاں فائرنگ ہوئی، کہاں قانون توڑے گئے اور کیا کچھ نہیں ہوا، شرابوں کی طوفان تباہیاں آئی ہیں، بہت کچھ یہاں میرے پاس یہاں لکھا ہوا ہے. مگر یہ آپ امیدیں مانیں گے کہ ایک بڑی تعداد کو دعوت اسلامی نے اس آتش بازی کی آوازیں سننے، فائرنگیں سننے اور باہر نکلنے سے روکنے میں کامیاب ہوئی. گھر بیٹھے وہ کو بھی باہر کی آواز نہ آئے اور ایک اچھی انداز میں ہم یہ گناہوں سے بچ کر اپنا سفر آگے بڑھائیں. دعوت اسلامی نے، امیر سنت نے ایک کورس کے انداز میں خوب درود پاک پڑھے اور خوب نعتیں ہوئی اور قوم نے جھوم کر اپنے آپ کو مطلب کہ تیار کیا کہ ہم گناہ سے بچ کر اس وقت کو گزاریں تاکہ ہمارے کانوں میں بھی کوئی سی بات نہ آئے. یہ نہیں کہ میں گھر بیٹھا ہوں کسی نے یہ کیا اور کھائی نہ، مطلب میرے پاس آواز آئی تو میں گناہ گار ہی ہو جاؤں گا، ایسا نہیں ہوتا. لیکن بچانے کے لیے آئیے دیکھتے دعوت اسلامی نے اس وقت کیا انداز اختیار کیا. جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. اللہ تعالیٰ امیر سنت کو سلامت رکھے کہ گھر بیٹھوں کو بھی اس طرح کی آوازیں نہ آئیں اور بچنے والے بچ بھی گئے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اب یہ کہ پبلکلی ایک عوامی ویوز کیا ہے، کیا واقعی لوگوں نے فرق دیکھا یا نہیں دیکھا، اس کے لیے آئیے میں آپ کو عوامی تاثرات دکھاتا ہوں. میرے حساب سے تھوڑی کمی ہوئے گی، کچھ لگ رہا ہے صاحب. مدنی چینل بھی محنت کر رہے، جس طریقے سے یہ دین کی تعلیم اور تبلیغی میں محنت کی جا رہی ہے، اس سلسلے میں اور محنت کی کمی آ رہی ہے. کمی آئی ہے، لوگ عبادت میں لگے رہے. اللہ کی دعوت اسلامی نے بہت اچھا کام کیا اور حضرت صاحب نے جو چینل جو شروع کیا ہے بہت اچھا کیا ہے. بہت کمی آئی ہے. جی ہاں. 31 دسمبر 2015
कमी आई है। बहुत बड़ा किरदार है इसमें दावत इस्लामी का, इस बात को सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसमें कमी आई है, बिल्कुल आई है, बिल्कुल आई है। इस साल जो है मैं समझता हूँ कि कमी आई है, या पहले की अक्सर हमारी कॉलोनी में फायरिंग होती थी, लेकिन इस दफ़ा हमारी कॉलोनी में एक फायर नहीं हुआ। इस वक्त जो मैं चल रहा हूँ, तकलीफ के अंदर हूँ, बीमार हूँ, तो खुदा अल्लाह जानता है कि मैं दावत इस्लामी की हदायतों पे अमल करके अभी इतना बीमार होने के बावजूद मैं खड़ा हूँ आपके सामने, और जो मैं चल रहा हूँ, इनकी जो कादरी साहब की, हमारे मोहतरम की जो उनके वो देखते हैं, फैज़ान मदीना में सुनते हैं, वो उनका असर हम लेते हैं, बहुत ही तकलीफ मिलती है। और मालूमात हमें नमाज का नहीं पता था, वज़ू का नहीं पता था, हमें कई चीज़ों का पता ही नहीं था, इस्लाम की ऐसी हकीकत इस उम्र में भी हमें नहीं पता था। कमी आई है क्योंकि हम तो घर पे थे पिछले, मतलब हम बाहर निकले ही नहीं थे। कमी हुई है दावत इस्लामी की से, जब से दावत इस्लामी आई है तो बेहयाई है, सब कुछ ख़त्म हुई है माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का काम बहुत प्यारा हो रहा है। दावत इस्लामी बहुत अच्छा काम कर रही है। ये है कि जो 31 दिसंबर को जो गुनाहों के काम होते हैं उसमें ये है कि कमी आई है कि लोगों ने, पहले जो लोग CBO जाया करते थे, दूसरी जगहों पे जाते थे, वाहियात जगहों पे जाते थे, अब ये घरों के अंदर मदनी चैनल देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में भी जो है 12 से 12:30 बजे तक मदनी चैनल ही देखा जा रहा था। अच्छे काम कर रही है, दीनी काम फैला रही है दावत इस्लामी। कमी तो बहुत आई हुई है भाई, बहुत कमी आई है, लोग बार बहुत सुधरते जा रहे हैं। साल जो बर्थडे के हिसाब से जो चला है प्रोग्राम, तो हमारा तो कहीं दिल ही नहीं हुआ जाने का। बस जब से वो स्टार्ट हो रात तक देर तक इमरान अत्तारी के साथ तो बस यही देखते रहे, और इसी में हमारा दिन निकल गया। वरना पिछले सालों की तरह यहाँ बैठते थे, रोडों पे घूम फिर लेते थे, लेकिन इस साल अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल की बरकत से बचते रहे हैं। जहाँ तक मैंने महसूस किया है कि पहले मुझे जितने मैसेज आते थे हैप्पी न्यू ईयर के, इस दफ़ा कोई भी नहीं आया। और इसकी वजह, जो बुनियादी वजह ये है कि दावत इस्लामी के साथ साथ और भी दीगर जो इनके तवज्जुह से जो मैसेज चले, हर मस्जिद में प्रोग्राम थे। और हमारी इस मोहल्ले के हिसाब से खराब पुलिस चौकी मासूम शाह बुखारी मस्जिद में भी प्रोग्राम था माशाल्लाह। तो ये देखा गया कि इस दफ़ा ना फायरिंग के वाक़यात हुए, लोगों का ध्यान बन गया। तो इसकी वजह ये कि हम पहले तो ये होता था कि हम खुद जमा हो जाते थे कि चलो आज हैप्पी न्यू ईयर है, स्कूटर में बैठे चले गए, थोड़ा एंजॉय कर लिया, लेकिन अल्लाह माफ़ करें जो होना जो पहले की बात। लेकिन अब जो माहौल बना वो दावत इस्लामी के थ्रू हर मस्जिद में प्रोग्राम था। और हमने तो ये देखा कि हमारे बच्चे भी माशाल्लाह इस दफ़ा मदरसों में ये इनको तालीम मिली कि इस दफ़ा मस्जिद में आना है, प्रोग्राम होगा। अब हम जैसे भी मिसाल है, कहीं से भी काम धंधे से गए, लेकिन हम भी बयान सुनते हैं, TV मदनी चैनल लगाते हैं, इससे इस्तिफादा भी हासिल करते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व ताला इन सब इस्लामी भाइयों को खूब बरकत व बहार अता फरमाए। समझाने के फ़वाइद हैं। अब वो इस्लामी भाई, मैं क्या इनको अर्ज़ करूँ, जो नहीं समझे, जिन्होंने खूब आतिशबाजी की, खूब फायरिंगें की, खूब हुल्लड़बाजियाँ की, खूब खुदा न खासा तमाशे किए, जिसकी तफसील मेरे पास लिखी हुई है। किसी और सिलसिले के लिए इंशाअल्लाह इसको रखेंगे कि क्या कुछ नहीं हुआ। फिर मसाइल भी हुए होंगे, परेशानियां भी आई हुई होंगी, महल्ले वालों को भी तकलीफ हुई होगी। वो हो सकता हमारी ये बातें सुनकर शायद हंस भी रहे हो, अब पता नहीं इनको क्या हो गया, हमें पता ना हमारा महल्ले में क्या हुआ था। तो वो बेचारे समझे नहीं थे। ये वो ज़मीन बाज़ औक़ात होती है जो पानी इसके ऊपर खड़ा रह जाता है। हर ज़मीन फसल नहीं देती, पानी डालो तब भी पी जाती है, लेकिन फसल नहीं देती। तो समझाने का सिलसिला बंद नहीं करना चाहिए कि समझाने के फ़वाइद हैं। ये भी जो आप अभी देख रहे हैं मदनी चैनल पर, जो तासुरात आप सुन रहे हैं मदनी चैनल पर, जो कॉलें आई मदनी चैनल पर, जितनी आई मदनी चैनल पर, ये फ़वाइद नहीं है। हदीस पाक में आता है कि तेरी वजह से एक शख्स भी हिदायत पा जाए तो दुनिया और जो कुछ इसमें उन सब से वो तेरे लिए बेहतर है। एक शख्स की हिदायत पाने पर भी रिवायत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो ढेरों ढेर वाक़ियात हमें मिलते हैं कि जो अल्हम्दुलिल्लाह गुनाहों से बचने में किसी हद तक कामयाब हुए होंगे। अल्लाह ताला इन सबको बरकत अता फरमाए और हम सबको समझाने के जो सिलसिला है उसे बंद नहीं करना चाहिए। समझाने के जो अंदाज होने चाहिए, जो इसके तकाज़े हैं, उसको पूरा करना चाहिए। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इज्तिमाई तौर पर भी किसी को या किसी के बारे में पता चलता कि फ़लाँ ये कर रहा है, तो ऐसा भी होता कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर पर जलवा फरमा होकर कुछ यूँ फरमाते कि लोगों को क्या हो गया है। फिर मसला बयान करते तो जिसने गलती की होती वो समझ आता है मुझे समझाया जा रहा है। तो सबके बीच में ना समझाने के वाक़यात भी मौजूद है ना, कि नहीं समझाया गया। इस्लाह के बड़े प्यारे प्यारे अंदाज हैं। इसके लिए दावत इस्लामी के मदनी माहौल के करीब आए। मुबल्लिगीन को भी चाहिए कि कोशिश करें
اور سمجھیں کہ سمجھانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کے طریقہ کار کیا ہوتے ہیں، حکمت عملی ہوتی ہے، اچھی نصیحت ہوتی ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کے قریب کرنا پڑتا ہے۔ مسجد میں کسی کو سمجھانا ہے تو اس کا انداز، پھر کیٹیگری الگ ہوتی ہے، بیٹے کو سمجھانا ہے تو انداز، ماں کو سمجھانا ہے تو انداز، کسی اور کو سمجھانا ہے، بڑوں کی اصلاح کرنے کی اگر ترکیب ہے تو اس کو سمجھانے کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ جیسے کہ ایک بڑی عمر کے شخص کو حسنین کریمین امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دیکھا کہ ان کو وضو کرنے سے ہی نہیں آتا تھا۔ اب ان کا یہ تو اس کے شہزادے تھے جن کے بارے میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود فرماتے انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ ان کے شہزادے تھے امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ان کی والدہ خاتون جنت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نانا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی ذہانت اور کیسے پیارے انداز عطا کیے ہوئے ہوں گے۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ جو بڑے عمر کے جو تھے یہ وضو صحیح نہیں کر رہے، تو ان کے سمجھانے کا انداز دیکھیے، فرماتے ہیں کہ حضور آپ دیکھیے کہ ہم میں سے کون صحیح وضو کر رہا ہے۔ تو دونوں نے وضو کر کے گویا کہ ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اصل وضو کیا ہوتا ہے، اور وہ سمجھ گئے کہ یہ اپنا وضو مجھ سے درست نہیں کروا رہے بلکہ میرے غلط وضو کو درست کروا رہے۔ انداز ہوتا ہے سمجھانے کا، حیا ہوتی ہے۔ بڑوں کو اگر واقعی کہیں سمجھانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اس میں بڑا حیا کا اور حکمت کا ادب کا ایک تقاضا ہوتا ہے، مگر سمجھانے کا انداز کہیں بند نہیں کرنا چاہیے، سمجھانے کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے، اور محلے میں گلیوں میں بے نمازیوں کو سمجھائیں، بے پردگی اگر ہو رہی ہے تو اس معاملے میں سمجھائیں، بس شرعی تقاضے پورے کریں، حکمت عملی اختیار کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی جی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔